ایک پرانے عرب شہر کی تنگ گلیوں میں ایک اندھا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ روز ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا نام لیتا اور جو بھی راہ چلتا شخص اسے کچھ دیتا وہ شکر گزار ہو کر دعا دیتا۔ اس کے چہرے پر روشنی نہ تھی مگر دل میں سکون تھا۔ دن بھر وہ اپنی لکڑی کی چھڑی کے سہارے وہیں بیٹھا رہتا اور جو بھی ملتا اس سے گزارا کرتا۔ لوگ اسے جانتے تھے مگر زیادہ تر نظر انداز کرتے۔ ایک دن ایک بکری والا جو روز اسی راستے سے اپنے بکریوں کا ریوڑ لے کر گزرتا تھا فقیر کے قریب سے گزرا۔ فقیر نے نہایت نرم لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں اندھا ہوں اور بھوکا ہوں۔ بکری والا رک گیا، اس نے فقیر کو دیکھا، پھر اپنے تھیلے سے تھوڑی سی روٹی نکالی اور فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فقیر نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اللہ تجھے عزت دے، رزق دے اور تیری بکریوں میں برکت دے۔ بکری والا مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ معمول کئی دن تک چلتا رہا۔ روز بکری والا کچھ نہ کچھ دیتا اور فقیر دعا دیتا۔ اس دن موسم عجیب سا تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں تیز ہو رہی تھیں۔ بکری والا حسن معمول اپنے ریوڑ کے ساتھ شہر کی طرف آ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس کی 2 بکریاں رات کو کھو گئی تھیں اور کافی تلاش کے باوجود نہ مل سکیں۔ اس کے دل میں غصہ اور فکر دونوں تھے۔ جب وہ اندھے فقیر کے پاس سے گزرا تو فقیر نے حسن عادت ہاتھ پھیلایا اور نرم آواز میں کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو اے بکری والے۔ بکری والا رک تو گیا مگر غصے سے بولا، میرے اپنے جانور غائب ہو گئے ہیں، میں تمہیں کیا دوں؟ تم ہر روز مجھ سے مانگتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ فقیر خاموش رہا، اس نے ہاتھ نیچے کر لیا اور آہستہ سے بولا، میں مانگتا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور جو دیتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ اگر آج تمہارے دل میں تنگی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں صبر دے اور تمہاری بکریاں واپس کرے۔ بکری والا خاموشی سے چل دیا مگر دل میں ایک عجیب سی خلش محسوس کرنے لگا۔ اسے فقیر کی باتیں دل پر لگ رہی تھیں لیکن وہ خود بھی غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دن اس نے فقیر کو کچھ نہ دیا۔ رات کو بکری والا گہری نیند سو گیا لیکن اس کی نیند میں ایک عجیب سا خواب داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان وادی میں اکیلا کھڑا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے اور ہوا میں ایک سنجیدہ سی آواز گونج رہی ہے، تم نے اس شخص کو جھڑک دیا جو اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا اور جس کی دعا تمہارے رزق میں برکت ڈالتی تھی۔ تم نے اس ہاتھ کو خالی لوٹا دیا جو روز تمہارے لیے دعا کرتا تھا۔ بکری والا اس خواب میں کانپنے لگا، وہ آواز جیسے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی اندھا فقیر ایک روشنی کے دائرے میں بیٹھا ہے اور آسمان سے نورانی ہاتھ اس پر چھاؤں کر رہے ہیں۔ بکری والا خواب میں گھٹنوں کے بل فقیر کے سامنے گر گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس لمحے خواب ٹوٹ گیا اور بکری والا پسینے میں شرابور جاگ اٹھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بغیر ناشتہ کیے سیدھا بازار کی طرف نکلا۔ اس نے اپنی کھوئی ہوئی بکریوں کی پرواہ کیے بغیر سیدھا اس مقام کا رخ کیا جہاں اندھا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی اور دل میں معافی کی طلب۔ فقیر حسن معمول خاموش بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر سکون، ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی چھڑی اور سامنے مٹی کا کٹورا رکھا ہوا۔ بکری والا آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا، جھکا اور بولا، کل میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے معاف کر دو۔ فقیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ بولا، میں نے تمہارے لیے کل بھی دعا کی تھی، آج بھی کروں گا۔ اللہ تمہیں وہ لوٹا دے گا جو تم نے کھویا ہے۔ فقیر کی باتیں بکری والے کے دل پر جیسے مرہم بن کر اترے۔ اس نے جیب سے کچھ روٹیاں نکالی، ایک چھوٹا سا پنیر کا ٹکڑا بھی رکھا اور فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے ہاتھ بڑھا کر روٹی کو چھوا، پھر آسمان کی طرف رخ کر کے دعا دی، اے اللہ، اس شخص کو وہ لوٹا دے جو اس نے کھو دیا ہے اور اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال کہ اسے کبھی کمی نہ محسوس ہو۔ بکری والا خاموشی سے بیٹھ گیا،
فقیر کی دعاؤں کا سکون اس کے دل میں اترنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فقیر کے پاس سے اٹھا اور اپنے ریوڑ کی تلاش میں نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ شہر کے باہر کے کھلے میدانوں میں پہنچا، دور سے 2 بکریاں بھاگتی ہوئی اس کی طرف آتی دکھائی دیں۔ وہ وہی 2 بکریاں تھیں جو 2 دن پہلے گم ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے انہیں سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں فقیر کی دعا کو یاد کیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ فقیر کی زبان میں اثر ہے اور اس کی دی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بکریوں کے ساتھ واپس شہر کی طرف لوٹا، مگر اس بار اس کے دل میں فقیر کے لیے صرف رحم اور عزت تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ روز فقیر کی خدمت کرے گا، صرف خیرات نہیں بلکہ دل سے عزت دے گا۔ اس دن کے بعد بکری والا ہر صبح سب سے پہلے فقیر کے پاس جاتا، اسے ناشتہ دیتا، حال احوال پوچھتا اور دعائیں لیتا۔ فقیر کے چہرے پر ہمیشہ وہی پرسکون مسکراہٹ ہوتی، جیسے دنیا کی کوئی فکر اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور بکری والے کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اس کی بکریوں میں اضافہ ہونے لگا، اس کا کاروبار چل پڑا اور لوگ دور دور سے اس سے دودھ خریدنے آنے لگے۔ شہر میں اس کی دیانتداری اور نرمی کی تعریف ہونے لگی۔ کئی لوگ پوچھتے کہ آخر اس کے رزق میں اتنی برکت کی وجہ کیا ہے؟ بکری والا ہمیشہ مسکرا کر کہتا، یہ سب ایک اندھے فقیر کی دعا کا اثر ہے، جسے میں نے پہلے نظر انداز کیا تھا، پھر جب دل سے عزت دی تو اللہ نے مجھے عزت دے دی۔ ایک دن شہر کے امیر تاجروں میں سے ایک نے بکری والے سے کہا، ہم تمہیں شہر کے بڑے سوداگر بننے کا موقع دینا چاہتے ہیں، مگر تم ایک فقیر کے ساتھ وقت ضائع کرتے ہو۔ بکری والا خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، جس فقیر کے پاس بیٹھنے سے مجھے سکون اور برکت ملی، اس سے منہ موڑ کر میں کیسے ترقی پا سکتا ہوں؟ دولت دل کا سکون نہیں دے سکتی، مگر اس فقیر کی دعا نے مجھے وہ دیا جو ہزاروں سونے کے سکے بھی نہ دے سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور شہر میں فقیر اور بکری والے کی دوستی کی مثالیں دی جانے لگیں۔ جہاں بکری والا دن با دن کامیاب ہوتا گیا، وہیں فقیر وہی سادہ زندگی گزارتا رہا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دعاؤں کا اثر لوگوں پر ظاہر ہونے لگا۔ ایک دن بادشاہ کے بیٹے کو سخت بخار ہو گیا، بڑے بڑے طبیب اور حکیم ناکام ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ شہر کے ایک اندھے فقیر کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، اگر وہ دعا کرے تو شاید شہزادہ صحت یاب ہو جائے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجا، فقیر کو محل لایا گیا۔ بکری والا بھی اس کے ساتھ تھا۔ فقیر نے خاموشی سے شہزادے کے سر پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی۔ چند ہی گھنٹوں میں شہزادے کو سکون ملنا شروع ہو گیا اور اگلی صبح وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے فقیر کو سونے چاندی سے بھرے تحفے دینے چاہے، مگر فقیر نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں دنیا کا مال نہیں چاہتا، بس اللہ کی رضا اور لوگوں کی خوشی ہی میری دولت ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور بکری والے کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت۔ سچائی، دعا اور قناعت وہ خزانے ہیں جو نظر نہیں آتے، مگر انسان کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ فقیر واپس اپنی پرانی جگہ لوٹ آیا۔ بکری والا روز اس کے ساتھ بیٹھتا، کھانا کھلاتا، باتیں کرتا اور دعائیں لیتا۔ کہتے ہیں اس فقیر کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی رہیں اور بکری والے کی نسلوں نے کبھی تنگی نہیں دیکھی، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ کسی نادار، بے بس اور نیک دل انسان کی عزت کرنا دراصل رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نیکی کا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ شکریہ۔